إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اولاد نیک ہو، صالح ہو تو زندگی میں سب سے بڑی خوشی ہے۔ اولاد سبب ہے گھر میں خوش رہنے کا، باہر میں خوش رہنے کا، زندگی میں خوش رہنے کا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی آزمائش میں رکھا ہے، اولاد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا نہیں ہے، وہ لوگ اولاد کی حقیقت کو، اہمیت کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خالی خالی نظر آتی ہے زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اولاد نیک ہو، صالح ہو تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اولاد کو دین دیا ہے، اسلام کی تعلیم دیا ہے، قرآن سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا ہے، جنت و جہنم کے مسائل و جنت و جہنم کے بارے میں آپ نے بتلایا ہے۔ آپ کی اولاد اللہ سے ڈرنے والی ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی ماں یا پھر کوئی باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو اولاد کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، مرنا سب کو ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت کی تیاری ہمیشہ ایک مومن کی زندگی میں رہنی چاہیے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جو کچھ وہ عمل کرتا تھا اب وہ مر گیا ہے، عمل کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ الا من ثلاثہ، لیکن مرنے کے بعد بھی قبر میں نیکی پہنچنے کے 3 طرح کے دروازے کھلے رہتے ہیں، یعنی قبر کے اندر 3 طرح سے نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ،
پہلا طریقہ صدقہ جاریہ، مرنے والے کی جانب سے اللہ نے اولاد کو نوازا ہے، مسجد بنوا دے، مدرسہ تعمیر کروا دے، نہر کھدوا دے، کنواں کھدوا دے، مرنے والے کی جانب سے قرآن، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی وہاں پر ان کی جانب سے قرآن کو رکھ دے، یہ سب صدقہ جاریہ میں سے، اپنے استطاعت کے مطابق ان کی جانب سے ان جگہوں میں صدقہ کرے۔ او علم ينتفع بھی، مرنے والا عالم دین تھا، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا تھا، شریعت کا داعی تھا، اس نے دین بتایا اور اللہ نے اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت سے نوازا۔ اب مرنے والا وہ دین کا داعی تو قبر میں مدفون ہے، لیکن ان کے بتانے کی وجہ سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، اب وہ جب تک زندگی بھر جتنا عمل کرتا رہے گا، جتنا ثواب اس کو پہنچے گا، بتانے والا جو قبر میں ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا۔ دین سے نوازا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی بات، ایک ہی مسئلہ ہو دوسروں کو بتائیے کہ اسلام میں یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے ماں باپ کو بخش دینا، میری ماں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما دینا، میرے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یہ کون سی اولاد دعا کرے گی؟ جو نیک ہوگی، صالح ہوگی، جس کو آپ نے زندگی میں قرآن کا علم دیا ہوگا، حدیث کا علم دیا ہوگا، نماز کے بارے میں آپ نے کہا ہوگا، دین جنہیں آپ نے دیا ہوگا۔ تو اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد، صالح اولاد۔ تربیت اولاد میں آدمی کی زندگی میں عقیدہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، اور سارے ان کی زندگی میں سارے اعمال ہیں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تربیت اولاد میں عقیدے کو ملحوظ رکھا جائے، خاص لحاظ رکھا جائے کہ میں بھی موحد بنوں، میری اولاد بھی موحد بنے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والے، توحید کے متوالے ہوں۔ توحید کیا ہے؟ زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں اور قلبی عبادتیں، جسمانی عبادتیں۔ ان عبادتوں میں کسی مخلوق کو کیا کرنا؟ ان عبادتوں میں کسی مخلوق کو شامل کر لینا۔ زبانی عبادتیں، پکارنا، آدمی اب اللہ کو پکارنے کے بجائے کسی مردے کو پکار رہا ہے، شرک ہے۔ جسمانی عبادت ہے، نماز، رکوع، سجدہ، قیام اللہ کے لیے ہے، بندہ کسی مزار پہ جا کے سب حرکتیں کر رہا ہے، مشرک ہے۔ مالی عبادتیں، قربانی، جانوروں کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے، آدمی جانور کو ذبح اللہ کو خوش کرنے کے بجائے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ قلبی عبادتیں، امید، خوف، ڈر اللہ کا ہونے کے بجائے غیر اللہ کا ہے، کسی مزار والے کا ہے، کسی بابا کا ہے، یہ شرک ہے۔ لہذا اولاد کو ان سب چیزوں سے نفرت دلانا اور توحید کی دعوت دینا، یہ سارے اعمال اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان آیت نمبر 13 اٹھائیے، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے کیا کرنا؟ توحید کی دعوت سب سے پہلے دیتے ہیں۔ آیت کے مفہوم پہ غور کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے وہ زبانی عبادت کا معاملہ ہو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، چاہے وہ مالی عبادت کا معاملہ ہو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، چاہے وہ جسمانی عبادت کا معاملہ ہو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، چاہے وہ قلبی عبادت کا معاملہ ہو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا۔ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے زندگی میں کبھی بھی شرک نہ کرنا، توحید پر ڈٹے رہنا، توحید کا متوالا بن کے زندگی گزارنا۔ یہ آیت نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو یہ پختہ کرے کہ بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر حالت شرک میں بیٹے موت آ جاتی ہے تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، شرک نہ کرنا۔
یہ اتنا بڑا جرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 اٹھائیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو نہ پکاریے، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو آپ نہ بلائیے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، غیر اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھا، غیر اللہ کو نقصان پہنچانے والا اور غیر اللہ کو دنیا کے مسائل حل کرنے والا سمجھا، آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان سے کہا جائے کہ آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 73 اٹھائیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور استماع کسی چیز کو غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ غور سے سننے کے لیے کہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اور یہ مثال رب کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، اولاد کا مالک ہے، رزق کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جو تم ان سارے مسائل کو لے کر کے جاتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم تو ایک در پہ جاتے ہو، ایک بابا کے پاس جاتے ہو، دنیا میں پوری کائنات کے سارے بابا چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، سب کے سب مل کر کے ایک معمولی اور حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ تو فائدہ پہنچانے والی چیز مانگتے ہو، یہ اتنے بے بس ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی نقصان دہ ہے، جس کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تمہیں فائدہ کہاں سے پہنچا سکے؟ یہ لوگوں اس مثال کو ذرا غور سے سنیں۔ پھر پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، دوسری مثال دیتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا، یہ ساری مخلوق مل کر کے مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، بابا کے سامنے، مزار کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے کوئی مرید جو مٹھائی رکھ کر کے چلا جاتا ہے، جو چڑھا کر کے چلا جاتا ہے، اگر اس مٹھائی پر مکھی بیٹھ جائے اور مکھی اپنے معمولی پروں کے ذریعے سے معمولی سے مٹھائی لے کر کے اڑنے لگے، تو وہاں پر موجود جنہیں تو نے بابا بنایا ہے، جنہیں تو نے خدا سمجھ رکھا ہے، جنہیں تو نے معبود سمجھ رکھا ہے، جنہیں تمہیں دیوی اور دیوتا سمجھ رکھا ہے، اڑتی ہوئی مکھی کے پاس جو معمولی سی مٹھائی ہے، اڑتی ہوئی مکھی سے معمولی سی مٹھائی چھیننے کی طاقت تمہارے سارے بابا مل کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی عقیدے کا کس قدر کمزور ہے کہ بندے کو مانگنا اللہ سے چاہیے تھا، اللہ کے بندوں سے مانگ رہا ہے، کتنا کمزور ہے۔ انسان کا عقیدہ کس قدر دل سے نکل چکا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے مانگنا چاہیے تھا، جس نے اسے بنایا ہے، جو انہیں ہوا پانی اور جو انہیں روشنی دے رہا ہے، کھانا پینا دے رہا ہے، اس سے مانگنا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ کر کے اس کے پاس جا کر کے مانگ رہا ہے جو خود اپنی زندگی بچا نہ سکا، جو اس قابل نہ سکا کہ زمین کے اوپر وہ چل پھر سکے، خود وہ زمین کے اندر مدفون ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، وہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ توحید کا درس بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ معاشرہ توحید مانگتا ہے، اور آج کا یہ معاشرہ دعوت توحید مانگتا ہے۔ آج کا یہ معاشرہ
اور مسلم معاشرے میں توحید کو بتانے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ایسا ہے کہ ہم توحید والے ہیں تو ہمارا باپ توحید والا نہیں ہے، ہمارا باپ توحید والے ہیں تو ہماری ماں توحید والی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ توحید والے ہیں تو ہماری بہنیں توحید والی نہیں ہے، ہماری بہنیں توحید والی ہیں تو ہمارا پڑوسی توحید والا نہیں ہے۔ کس قدر ضرورت ہے آج مسلم معاشرے میں توحید کا درس دیجیے، توحید کو عام کیجیے۔ 10 آدمی کی ایک جماعت دور سے مدینہ آتی ہے آپ سے بیعت کرنے کے لیے دین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق جن کی مثال اور جن کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آدمی سے کوئی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ کھینچ لینا یہ بد اخلاقی کی نشانی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا درس دینے والے، کردار کا درس دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 میں سے 9 سے تو مصافحہ کرتے ہیں، 1 سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اتنے دور سے آئے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا 9 وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا قال ان علیہ تمیمہ فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد اشرك رواه احمد في مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، فبايع 9 وامسك عن واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 میں سے 9 سے مصافحہ کرتے ہیں، 9 سے بیعت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، 1 سے آپ مصافحہ نہیں کرتے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ صحابی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ شخص ہاتھ بڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اخلاق کے اونچے پیمانے پر فائز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب 10 دور سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کے لیے، آپ نے 1 سے ہاتھ کھینچ لیا، وجہ کیا ہے؟ کہا ان علیہ تمیمہ، اس شخص نے تعویذ لٹکا رکھا ہے، تعویذ لٹکا رکھا ہے، اسی لیے میں اس سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ ہم اہل حدیثوں کا سارا ساز باز، نہ یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، بزنس میں نقصان ہو جائے گا، فلاں کی ناراضگی ہو جائے گی، سب کچھ چلا لیتے ہیں، سب کچھ چلا لیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز تک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان علیہ تمیمہ، اس شخص نے تعویذ لٹکا رکھا ہے، اسی لیے میں اس شخص سے مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں، بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ نقطہ یاد رکھیے، نقطہ کیا ہے اس جملے میں؟ عظیم نقطہ یہ ہے کہ تعویذ پہننے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت کرتے ہیں، اور تعویذ پہننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہے، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا شکار ہے۔ تعویذ پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب شخص ہے۔ کیوں؟ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اسے تلاش کی توحید کی، وہ توحید کو سیکھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہم بھی اسی طرح چلیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پتہ ہے یہ شرک ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، اگر وہ جہنم میں تو ہم بھی جہنم۔ یہ معاملہ ہے۔ فادخل یدہ، اپنے ہاتھ کو تعویذ کے اوپر ڈالا، فقطعها، نکال کر کے پھینک دیا، فبایعہ، مصافحہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب بیعت کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اور قیامت تک رہنے والے ایمان والوں سے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک،
کہ اے دنیا میں رہنے والوں سنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کی امید لگا کر کے زندگی گزارنے والوں سنو، من علق تمیمتن فقد اشرک، تعویذ جس شخص نے لٹکایا اس شخص نے شرک کیا، اس شخص نے اللہ کا حق مخلوق کے حوالے کر دیا، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہی نہیں۔ اپنی اولاد کو درس دیجیے۔ آج کیا چھوٹے چھوٹے بچے گردن میں تعویذ، باں میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، تعویذ کی تجارت عام ہے ہمارے معاشرے، مسلم معاشرے اور سماج کے اندر۔ ہندوستان میں نوکری چاہیے اتنے روپے کی تعویذ، ہندوستان سے باہر نوکری چاہیے اتنے روپے کی تعویذ، داماد کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے اتنے روپے کی تعویذ، ساس کو کنٹرول میں کرنا ہے اتنے روپے کی تعویذ، بہو کو کنٹرول میں کرنا ہے اتنے روپے کی تعویذ، بیٹا میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اتنے روپے کی تعویذ۔ تعویذ کی تجارت ان دنیا بیچنے، آخرت بیچنے والوں نے اور آخرت بیچ کر کے دنیا کمانے والوں نے تعویذ کی دکان کھول کر کے رکھی ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ اپنے اولاد کو توحید کا درس دیجئے، اور تربیت اولاد میں اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں دیا انہیں۔ اس کے بعد سے صرف اولاد کی دعا مت کیجیے، نیک اولاد کی دعا کیجیے۔ دعا بہت ہی پاور رکھتی ہے اولاد حاصل کرنے میں اور نیک اولاد حاصل کرنے میں۔ انبیاء کرام نے اس طریقے کو اپنایا، ذرا انبیاء کرام نے اس طریقے کو اپنایا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، میری اولاد نمازی ہو، میری اولاد توحید والی ہو، اس ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ دکان نہ جائے تو مارتے ہیں، ٹیوشن وقت پر نہ جائے تو مارتے ہیں، اسکول میں نہ جائے تو مارتے ہیں، مارکس کم آئے تو مارتے ہیں، نیٹ میں ناکام ہو جائے تو مارتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے، بچہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بچہ بے نمازی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بچہ شراب پی رہا ہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹیاں صبح سے لے کر کے شام تک کہاں پر موبائل میں لگی ہوئی ہے، کہاں جا رہی ہے کوچنگ کے نام پر اور کب آ رہی ہے، ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فکر کیجئے، نیک اولاد کی دعا کیجئے نگرانی کے ساتھ ساتھ۔ آیات پر غور کیجئے کس قدر انبیاء کرام نے نیک اولاد کے تعلق سے جستجو کی۔ سورہ صافات آیت نمبر 100، ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، تیری فرما برداری کرنے والی اولاد عطا فرما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کے اندر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس قابل بنا کہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی ہو، نماز سے محبت کرنے والی ہو۔ اے میرے رب میری زندگی میں نماز کو سب سے اہم بنا دے، مجھے نماز سے محبت کرنے والا بنا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہو جاؤں، بے قرار ہو جاؤں، تیرے سامنے رکوع اور سجدہ اور قیام کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاؤں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاؤں۔ اور اے میرے پروردگار نماز کے تعلق سے یہی بے چینی اور یہی بے قراری میری اولاد کے اندر بھی ڈال دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اس دعا کو تو قبول فرما لینا۔ کس قدر اہم دعا ہے۔ زکریا علیہ السلام نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کب دعا کرتے ہیں؟ سورہ مریم
آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک پڑھتے جائیں۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، 3 ایسے ظاہری اسباب ہے کہ کسی کے اندر آج بھی ظاہری اسباب پایا جائے اور اگر وہ اولاد مانگے تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہو چکا ہے، آپ کہیں گے اس عمر میں دیکھو اولاد مانگ رہا ہے۔ لیکن امید، اعتماد اور یقین دیکھیے، اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام چپکے پکارتے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہے زکریا علیہ السلام اٹھتے ہیں، چپکے پکارتے ہیں، روتے پکارتے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگارا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن پروردگارا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کیا تیری دعا سے میں کبھی بھی محروم نہ رہا، جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہم مسلمانوں کے لیے یہ یقین دلاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اس قدر پریشانی اور بے چینی میں مبتلا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہوں، دنیا کے سارے اسباب بند نظر آ رہے ہوں، اس موقع پر بھی رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور یہ کہیں کہ پروردگارا دنیا کے سارے اسباب بند نظر آ رہے ہیں لیکن تیرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے دروازے کو چھوڑ کر کے اور کوئی دروازہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پروردگارا مجھے ڈر ہے کہ میری موت کے بعد مجھے اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، اگر تو نے اولاد سے نہیں نوازا ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد اگر میں بے اولاد مر جاتا ہوں تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو قریبی ہیں وہ بھی تیرے دین سے دور ہو جائیں گے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگارا تو اپنے پاس سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، پروردگارا تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، جو میرے معاملے کو، جو میرے مسائل کو لے کر کے، جو تیرے دین کو لے کر کے آگے بڑھے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اے رب تو میرے بیٹے سے راضی ہو جانا، خوش ہو جانا۔ آیت کا یہ ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ ہر مسلمان یہ دعا کرے کہ پروردگارا مجھے نیک بنانا، میری اولاد کو نیک و صالح بنانا، مجھ سے بھی راضی ہو جانا، میرے بال بچوں سے بھی راضی ہو جانا، میری فیملی والوں سے بھی تو راضی ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا بڑھاپے میں مجھے پکارا ہے، بیوی بانجھ ہے اس کے باوجود بھی مجھے جانا ہے، مجھے پکارا ہے، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور بیٹے کا نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اولاد کے لیے دعا، نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد اور صالح اولاد کی دعا کیجیے۔ اور یہ وصیت انبیاء بھی ہے، دعا کا معاملہ وصیت انبیاء ہے، عباد الرحمن کی صفات ہے۔ رحمان کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمان کی صفات ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، یعنی میری بیوی کو تو نیک، مجھے تو
مجھے تو نیک بیوی عطا فرما، صالح بیوی عطا فرما، نماز پڑھنے والی بیوی عطا فرما، شوہر کی شریعت کے مطابق اطاعت کرنے والی بیوی عطا فرما، اور میری اولاد کو بھی صالح اور میری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یعنی میں گھر کا قوام ہوں، گھر کا ذمہ دار ہوں، تو میرے ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے کو تقوی نصیب فرما۔ اور کوشش کرنے کے لیے بھی کہا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کا، ایمان والو خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے بھی فکر مند رہنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور آنے کی توفیق دے، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا فرما، لیکن وہ اپنے بچوں کے معاملے میں فکر مند نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میرا بچہ سو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، فکر مند نہیں ہے نماز کے تعلق سے۔ یہ بہت ہی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ والدین نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کو والدین نماز پڑھتے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھتی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ چلو ہم تو ایسے، یہ کوئی فرض کفایہ کا معاملہ نہیں ہے کہ گھر کا کوئی بزرگ نماز پڑھے تو ہر طرف گھر میں جتنے افراد ہیں ساری طرف سے کفایت کر جائے گا، نہیں۔ یہ فکر مند، اگر آپ نمازی ہیں، آپ کی اولاد بے نمازی ہے، تو آپ کی نیند حرام ہو جانی چاہیے۔ آپ کو شریعت کا ڈر اور خوف ہے، آپ کی اولاد کو شریعت کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آپ کو سکون و قرار نہیں آنا چاہیے، ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایمان والوں سے قرآن کہتا ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 6 اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا۔ آپ کا بیٹا انجینئر بنا ہے کہ انجینئر نہیں بنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا۔ آپ کا بیٹا دنیا کا کتنا بڑا بزنس مین ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ نے نماز کے تعلق سے اپنے اولاد کو تربیت دی ہے کہ تربیت نہیں دی ہے، قیامت کے دن ہر ماں باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کو حلال و حرام کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے، قیامت کے لیے ہر ماں باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ نے اپنے اولاد کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت کو بسایا ہے کہ نہیں بسایا ہے، ہر ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ آپ نے اپنے اولاد کے دلوں میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا کیا ہے کہ پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھے گا، کیونکہ یہ اصول تربیت میں آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرو اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ توحید، اور توحید کے بعد دعا بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ آدمی عمل کرے، کوشش کرے، عمل اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگے، اولاد کی نیکی کے لیے، اولاد نیک ہو صالح ہو، اس کے لیے دعائیں بھی کرے۔ مزید اور بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوارض ہیں جن کو اپنا کر کے آدمی اولاد کی تربیت میں اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے اور اولاد کی تربیت میں ان سارے اصولوں کو اپنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اولاد کو نیکی کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا اور اپنی اولاد اور اپنی فیملی کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ڈالتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی تنہائی میں روشنی کا سامان پیدا کرنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے والے اعمال ہمیں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں اور دیگر اعمال سے دور ہیں، پروردگارہ انہیں تیری طرف لوٹنے کی، پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے
ہر اتوار کو صبح 8:30 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔